جیسا مرتے تھے ادا مرتے سارے بال نکل اٹھتے اللہ واسطے سب چاہ بنو اللہ واسطے نکے نکے بال سارے ڈانڈے ڈھول نکل اٹھتے ہوئے اللہ واسطے جلدی آ بنو اللہ واسطے جلدی آ بنو اللہ واسطے پنڈے کرتے اللہ واسطے جلدی آ بنو سارے بال نکل اٹھتے ہوئے ڈال وہ اللہ واسطے آ بنو جلدی آ بنو سارے چلے تھے آ جائے ساری دنیا میرے ڈال ہم تاریخ میں سنتے ہیں جو بڑے سیلاب آئے ہیں ان میں ایک سن 1992 کا سیلاب تھا اور اس سے بڑا سیلاب 1973 کا تھا جب ہمارا بچپن تھا 1973 میں جو سیلاب آیا تھا تو پرانے لوگ بتاتے ہیں کہ موجودہ سیلاب اس سیلاب کو کراس کر گیا ہے اس وقت جو پانی موجود ہے اور جو پیچھے آ رہا ہے جب یہ دونوں پانی جمع ہوں گے تو یہ 73 کا ریکارڈ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ صورتحال یہ ہے کہ آپ حضرات سنتے رہے ملک بھر کے بارے میں، راوی میں طغیانی آ گئی، سیلاب آ گیا، اس سے لاہور ڈوب گیا، اس سے لاہور سے آگے ننکانہ صاحبہ، شرخ پور اور مختلف علاقے ڈوب گئے، گنڈا سنگھ میں پانی داخل ہوا، ستلج میں ستلج ڈوب کی وجہ سیلاب کی وجہ سے بہت سے علاقے ڈوبے۔ آپ سنتے رہے کہ چناب میں ہیڈ میرالہ سے پانی کا ایک 10 لاکھ کیوسک کریلا آیا، پھر اب دوبارہ 10 لاکھ کیوسک کریلا آیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سوائے دریائے سندھ کے باقی ملک کے یہ سارے دریا شجاع آباد اور جلال پور پیروالا سے گزر کر آگے جا رہے ہیں، سندھ میں داخل ہو رہے ہیں، اور جس دریا میں بھی جتنا پانی تھا اب وہ سارا پانی یہاں جمع ہو گیا ہے۔ یہ خطہ نشیب ہے اور اس نشیب میں ہونے کی وجہ سے آپ یوں سمجھیں کہ 20 کلومیٹر عرضاً اور تقریباً 100 کلومیٹر طولاً نبائی میں ملتان سے جلال پور پیروالا تک یہ خطہ پانی سے لبریز ہے۔ اور کل میں بذریعہ کشتی کچھ لوگوں کو ریسکیو کروانے اور کچھ تک کھانا پہنچانے کے لیے جب میں سیلابی ایریے میں داخل ہوا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، چونکہ ہمارا خطہ ہے، علاقہ ہے، وسیع ہے، آنا جانا رہتا ہے، تو بعض جگہوں پر پانی 8 فٹ، بعض جگہوں پر پانی 10 فٹ، 15 فٹ کی مقدار میں موجود ہے، اور اس سے زیادہ آگے نشیب جلال پور پیروالا ہے۔ جلال پور پیروالا 2 دریاؤں کا سنگم ہے جی، مشرق سے مغرب کی طرف دریائے ستلج آتا ہے، اور ستلج جو ایک نہر کی حجم سے بھی کم رہ گیا تھا آج وہ بکھرا ہوا ہے، اور اس کا پیٹ بھی کئی کلومیٹر کے اندر ہے، اور تقریباً پچھلے 12-15 دن سے وہاں پانی ٹھہرا ہوا ہے۔ پھر جلال پور میں جب چناب کا یہ ریلا جو اس وقت گزر رہا ہے وہ پہنچا ہے تو وہ چناب کا پانی بھی ستلج میں داخل ہوا ہے، اور وہ پانی بیک مشرق کی طرف جا رہا ہے، تو اب جلال پور 2 طرف سے پانی میں گر گیا، ایک مغرب میں دریائے چناب سے اور ایک جو ہے وہ مشرق میں دریائے ستلج سے۔ اب اس وقت وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ کوئی جاں بلب ہوتا ہے اور وہ فریاد کرتا ہے، عربی میں اس کو الغوث کہتے ہیں، حل من مستصرخین کہتے ہیں، ہے کوئی فریاد کو پہنچنے والا۔ میں آپ حضرات کے سامنے یہ انکشاف کر رہا ہوں، وہاں کے دریائی علاقوں میں آج کل سے آج تک یہ کیفیت ہے کہ وہاں چیخ و پکار ہے، لوگ کہہ رہے ہیں نکالو 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 نکالو، بھوکے ہیں، بیٹریاں موبائلوں کی بند ہو گئی ہیں، مکان گر گئے ہیں۔ میرا اپنا خادم ایک جلال پور پیروالا سے ہے، ان کی ہمشیرہ کے اور رشتہ داروں کے 15 کمرے گر گئے ہیں، فون آتا ہے وہ رو رہی ہیں، ہم بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں
شاید حکومت پوری نہیں کر پا رہی یا یہ پسماندہ ایریا ہے. اگر اس کا 10 اور 10واں حصہ حالات لاہور پہ گزرتے تو آج پوری دنیا متوجہ ہوتی. یہ جو کہ ایک پسماندہ وسیب ہے، پسماندہ ایریا ہے، لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. اور پھر میں آخری بات کروں گا، سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس وقت 6 لاکھ کیوسک پانی موجود ہے. اور تازہ اطلاعات کے مطابق ہمارے ڈپٹی کمشنر ملتان کے اطلاع اور پوسٹ کے مطابق ہیڈ ترمو سے آنے والا جو نیا ریلا ہے وہ 4,43,000 کیوسک پانی کا ہے. وہ آج پہنچ رہا ہے. اور ہمارے اپنے ذرائع یہ بتا رہی ہیں اس میں دریائے راوی سے آنے والا پانی وہ کاؤنٹ نہیں کیا گیا. اگر اس کو بھی کاؤنٹ کر لیا جائے وہ بھی 1.5 سے 2 لاکھ کیوسک پانی ہے. تو یہ 6.5 لاکھ کیوسک پانی 6 لاکھ کیوسک پانی سے اوپر آ رہا ہے. اس سے اندیشہ ہے کہ پانی کی جو سطح ہے وہ 4 فٹ سے 6 فٹ تک اور اوپر چلی جائے گی. اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے تو پھر نہ شہید آباد کا بند محفوظ رہے گا. جلال پور کو تو رات سے خالی کرنے کا آرڈر دیا گیا ہے. وہ ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، THQ ہے، 1.5 لاکھ کی آبادی ہے. ان سب کی جانیں خطرے میں ہیں. میں پورے ملک کے لوگوں سے دعا کی اپیل کرتا ہوں، تعاون کی مدد بھیک مانگتا ہوں. جن لوگوں کی کشتیاں ہیں وہ اپنی کشتیاں لائیں، لوگوں کو ریسکیو کریں. ہم بھی اپنی بساط کے مطابق الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں، کشتیاں بھجوا چکے ہیں. لیکن آفت اتنی زیادہ ہے کہ شاید سرکاری کشتیاں بھی پوری نہیں کر پا رہی اور نجی کشتیاں بھی اور رفاہی اداروں کی کشتیاں بھی پوری نہیں کر پا رہی. مسلسل فون کی کانوں کا تانتا بدا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس آفت کو دور فرمائے. جی بہت شکریہ.